بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 15ویں ویڈیو ہے، اور اس سے قبل ہم نے ویڈیو کے اندر فعل معروف کا علم بتایا تھا کہ اس کا علم کس طرح ہوگا۔ جب فعل معروف کا آپ کو علم ہو جاتا ہے تو آپ کو فعل مجہول کا بھی علم کسی حد تک ہو جاتا ہے، پھر فاعل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اگر فعل معروف ہے تبھی تو فعل معروف کے بعد جو اسم آئے گا آپ اس کو فاعل بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فعل معروف کون سا ہے، مجہول کون سا ہے، تو آپ فاعل یا نائب فاعل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور اگر ترجمہ آپ کو کرنا ہو تو پھر آپ ترجمہ معروف مجہول کا علم حاصل کیے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کے لیے معروف اور مجہول کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو فاعل کا بھی پتہ چل جائے، مفعول کا بھی پتہ چل جائے، نائب فاعل کا بھی پتہ چل جائے۔ ان تین چیزوں کا علم آپ کو فعل معروف اور مجہول کی پہچان سے ہی ہوگا۔ تو ہم نے اس لیے فعل معروف کا ایک ویڈیو کے اندر پہچان کا تذکرہ کیا تھا، اور آج ہم فاعل اور نائب فاعل کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں فاعل اور نائب فاعل کا علم کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت جو آسان صورتیں ہیں وہ پہلے میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر ہوگی، ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کننا، یا اور نہ، یہ جو ضمیریں ہوں گی تو ان کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی فاعل ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، فعل متعدی کے بعد جب یہ ضمیر ہوگی، اور یہ ضمیر ہوگی فعل متعدی کے ساتھ، یہ بھی ایک پہچان ہے فعل کے متعدی ہونے کی۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے لیے فعل لازم، فعل متعدی کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ فعل لازم کے بعد ہی فاعل ہوگا، مفعول نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فعل لازم کے بعد آپ کسی کو مفعول بنا دیں۔ تو فعل متعدی کا بھی پتہ ہوگا، تاکہ آپ جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر ہم نے فعل متعدی کے بعد کوئی مفعول کسی نہ کسی کو بنانا ہے، اور وہ مفعول کہاں ہے اور اس کو ہم نے منصوب پڑھنا ہے۔ تو فعل متعدی کا، فعل لازم کا بھی علم ہونا ضروری ہے، یہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بتا دیا تھا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہوگی، اس ضمیر کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، قدرہ، قدر فعل ہے، اس کے ساتھ ہو ضمیر ہے، اس کے بعد جو آ رہا ہے بعد، یہ اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، امر، امر فعل ہے، اس کے ساتھ ہو ضمیر ہے، اور اس کے بعد جو جبریل آ رہا ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح لا تتخلل، لا تتقبل کے وزن پر یہ فعل ہے، اس کے ساتھ ہا ضمیر ہے، اور اس کے بعد جو نارو آ رہا ہے وہی اس کا فاعل ہے۔ تو فاعل کی آپ نے پہلی صورت معلوم کر لی، تو ایسی صورت میں بھی وہ معروف ہی پڑھا جائے گا جب اس کے ساتھ یہ ضمیر لگے گی۔ یہ بھی ایک پہچان ہے، غالباً پہلے بھی میں نے یہ پہچان پچھلے سبق میں بتا دی ہے۔ دوسری صورت فاعل یا نائب فاعل کی پہچان یہ ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے اسماء متمکنہ تو پڑھے ہوں گے، ان کے اندر کچھ اسماء ایسے بھی ہیں، اسماء معرب ایسے بھی ہیں جن کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یا فاعل ہوں گے یا نائب فاعل ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ ہو سکتے ہی نہیں فعل کے بعد اگر ہوں گے تو۔ مثال کے طور پر جمع مذکر سالم ہے، جب واو نون کے ساتھ ہو تو سمجھ لیجئے فعل کے بعد ہو تو یہ لازمی طور پر فاعل ہے، فعل معروف ہوگا تو فاعل ہے، فعل مجہول ہوگا تو نائب فاعل ہے۔ دیکھیں سالم المسلمون، تو یہاں پر المسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، سالمہ فعل کے بعد ہے، واو نون کے ساتھ ہے تو یہ فاعل ہے، فعل معروف کے بعد ہے تو فاعل ہے۔ اسی طرح آپ ینادی دیکھ لیں، ینادی، منادن، منادن جو ہے نا اس کے آخر میں دو زیر ہے، یہ اصل میں منادی یون تھا، یا پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، ضمہ ہٹا دیا، منادین ہو گیا، یا بھی ساکن نون بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا تو منادن ہو گیا، تو یہ اصل میں منادی یون تھا۔ تو دو زیر کے ساتھ یہ جو آ رہا ہے نا فعل کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں فعل کے بعد جو دو زیر والا اسم آ جائے وہ بھی فاعل ہوگا۔ تو یہ اس کی شکل ہی بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل بتاتی ہے کہ اس کے آخر سے ایک حرف علت گرا ہے، اس کا علم آپ کو تعلیلات سے ہی ہوگا جو کہ ہم صرف کے اندر کرواتے ہیں۔ آگے اسی طرح دیکھیں، آپ گنتی اگر آپ کو آتی ہے تو گنتی کے اندر آتا ہے سلاسون، اربعون، عشرون، خمسون، ستون، سبعون، عشرون، 20 سے لے کر 90 تک یہ جو گنتی دہائیاں ہیں، جب یہ بھی واو نون کے ساتھ ہوں فعل کے بعد تو سمجھ لیجئے کہ یہ فعل معروف ہے تو یہ فاعل ہیں، فعل مجہول ہے تو نائب فاعل ہیں۔ یہ بھی بڑی آسان پہچان میں نے آپ کو بتا دی، جیسے لا یسلط، لا یسلط، یسلط فعل مجہول ہے، اور اس کے بعد
तिसातुम व तिसऊन आ रहा है, 20 से लेकर ये जो 99 तक जो गिनती होगी, तिसातुम व तिसऊन, अगर इसके साथ तिसऊन दहाई वाला हिंसा जो है वो वाव नून के साथ हो तो फिर समझ लीजिए कि वो फ़ाइल है या नाइब फ़ाइल है। पीछे फ़ेल मजहूल है तो ये नाइब फ़ाइल है। तस्निया अगर अलिफ नून के साथ हो फ़ेल के बाद तो या फ़ेल मारूफ होगा तो ये फ़ाइल है, फ़ेल मजहूल होगा तो नाइब फ़ाइल है। जैसे लक़ियनी रजुलानी, लक़िया फ़ेल है, इसके बाद रजुलानी तस्निया आ रहा है अलिफ नून के साथ। एक तस्निया होता है या नून के साथ, अगर वो आ जाए तो मफ़ूल होगा, अगर ये वाला आ जाए तो ये फ़ाइल होगा या नाइब फ़ाइल होगा। तो आगे इसी तरह उलू है, उलू भी जब फ़ेल के बाद आ जाता है तो लाजमी तौर पर फ़ाइल ही बनता है। और अगर उलू भी अगर फ़ेल के बाद आ जाए तो लाजमी तौर पर फ़ाइल ही बनता है, और अगर उली आ जाए तो वो लाजमी तौर पर मफ़ऊल बनता है। इसकी शक्ल ही बताती है कि ये ला यअतली का फ़ाइल है। इसी तरह ज़ू, ज़ा और ज़ू आपने पढ़ा होगा, ज़ू ज़ी ज़ा, तो अगर ये ज़ू आ जाए फ़ेल के बाद तो लाजमी तौर पर ये भी फ़ाइल होगा या नाइब फ़ाइल होगा। फ़ेल मारूफ है तो फ़ाइल, फ़ेल मजहूल है तो नाइब फ़ाइल होगा। जैसे असदक़ा ज़ुल यदैनी, इसी तरह अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है ना ये ज़ू, और अस्माए सित्ता मुकब्बरा आपने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो ज़ाहिर कोर्स के अंदर हम पढ़ाते हैं। तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा जो 6 हैं, अबुन अखुन हमुन हनुन फमुन और ज़ू, तो इनके आखिर में अगर वाव आ जाती है तो उसके बाद कोई नाम आ जाता है या मारफा इसम आ जाता है, तब भी ये फ़ाइल बनते हैं या नाइब फ़ाइल बनते हैं। जैसे अबू आ जाता है, अबू अब्दिल्ला, अखू अब्दिल्ला, इसी तरह हनू अब्दिल्ला, फमू, और इसी तरह ज़ू अब्दिल्ला। तो इस तरह कोई भी इनमें से आ जाए और उसके बाद नाम या मारफा इसम आ जाए तो ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा भी फ़ाइल बनते हैं या नाइब फ़ाइल बनते हैं। इसी तरह इसनानी, गिनती के जो 2 लफ्ज़ हैं, इसनानी व इसनतानी, वाहिद इसनान, यानी एक के बाद जो अरबी में गिनती का लफ्ज़ आता है वो इसनानी आता है मुज़क्कर के लिए, इसनतानी आता है मुअन्नस के लिए। तो ये दोनों भी अगर अलिफ नून के साथ आ जाएं फ़ेल के बाद तो ये लाजमी तौर पर फ़ाइल या नाइब फ़ाइल होंगे। और अगर ये इसनैनी हो या इसनतैनी हो, या नून के साथ हो, तो लाजमी तौर पर ये मफ़ऊल होंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी शक्ल ही ये बताती है कि ये मारूफ फ़ाइल बन रहे हैं, मफ़ऊल बन रहे हैं। अगर मुब्तदा पीछे है तो ख़बर बन रहे हैं, तो ये इनकी शक्ल बताती है। तीसरी सूरत ये है क़ाला यक़ूलु, कि आपको गर्दान आती होगी, इसके बाद जो भी नाम होगा तो वो लाजमी तौर पर फ़ाइल होगा। जैसे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल शाफ़िई, क़ाल ज़ुफ़र। चौथी सूरत यह है फ़ेल के बाद जो भी नकीरा इसम होगा और उसके साथ अलिफ नहीं लगा हुआ तो वो भी मरफ़ू ही होगा, वो फ़ाइल ही होगा लाजमी तौर पर। ये भी ज़हन में रखें। जैसे ला यस्मउ फ़ेल है, इसके बाद अहदुन आ रहा है, अहदुन के साथ आपको अलिफ नज़र नहीं आ रहा, तो अगर ये मंसूब होता तो फिर इसके साथ अलिफ ज़रूर होना था। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फ़ेल के बाद जो इसम नकिरा होगा या कोई भी इसम होगा तो उसको या तो आप मरफू पढ़ेंगे या मंसूब पढ़ेंगे, मजरूर तो किसी भी सूरत में नहीं पढ़ सकते। या मंसूब पढ़ेंगे या मरफू पढ़ेंगे। अब हमने मरफू पढ़ना है, मंसूब पढ़ना है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो देखेंगे कि वो नकिरा है या मारफा। अगर नकिरा है तब हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वो मंसूब होगा तो अलिफ होगा, मंसूब नहीं होगा, अलिफ के बगैर होगा तो वो मरफू होगा, लाजमी तौर पर वो फ़ाइल होगा। तो अगर अलिफ लाम उस पर लगा हुआ है और वो मारफा है तो फिर तो अलिफ ज़ाहिर है उसके आखिर में नहीं लग सकता ना मंसूब की सूरत में। तो फिर हम गौर करेंगे ये फ़ाइल बन रहा है या नाइब फ़ाइल बन रहा है। एक बात ये भी याद रखें, अगर आपको फ़ेल मारूफ का तर्जमा आता है और आपको मजहूल का तर्जमा आता है तो तब भी आपके लिए फ़ाइल नाइब फ़ाइल पहचानना बहुत ही आसान होता है। आप फ़ाइल वाला तर्जमा करके देख लें फ़ेल मारूफ के साथ, या नाइब फ़ाइल वाला तर्जमा करके देख लें फ़ेल मारूफ के साथ, तब भी आसानी से आपको पता चल सकता है कि ये फ़ाइल बन रहा है या नाइब फ़ाइल बन रहा है। मैं एक मिसाल आपको दूं यहीं पर, जैसे ला यस्माउ, ये मुजारे का सीगा है, इसका तर्जमा होता है, ला लगा हुआ है ना तो तर्जमा होगा नहीं सुनता, नहीं सुनेगा वो एक मर्द, ये तर्जमा होता है। और अहदुन का माना होता है कोई एक, तो अब तर्जमा क्या बना? कोई एक नहीं सुनता या नहीं सुनेगा। अब ये तर्जमा बनता है तो ये तर्जमा सही बन रहा है। और अगर नाइब फ़ैल इसको हम बनाएं, अहदुन को नाइब फ़ैल बनाएं और ला युस्माउ को हम ला यस्माउ को मजहूल बनाएं तो ये बनेगा ला युस्माउ अहदुन, नहीं कोई एक सुना जाता या नहीं एक सुना जाएगा।
پھر یہ ترجمہ ہوگا۔ تو دونوں ہی ترجمے آپ نے کر کے دیکھنے ہیں، جہاں جو مناسب ترجمہ لگتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو معروف، مجہول، فاعل، نائب فاعل بنانا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے، تو ترجمہ آپ کے لیے یاد ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح ما اصاب فعل ہے اور اس کے بعد شیء نکرہ ہے، تو یہ بھی اس کے آخر میں الف بھی نہیں ہے، تو یہ فاعل ہے۔ اسی طرح یصیب فعل ہے، اس کے بعد کاف ضمیر ہے، فی کل عام، فی جار ہے، کل مجرور ہے، عام مضاف ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واجع نکرہ آ رہا ہے، تو یہ آخر میں الف بھی نہیں ہے، تو یہ اس کا یصیب کا فاعل ہے۔ اس طرح فاعل کا پتہ چلتا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کبھی حرف استثناء بھی بہت آتا ہے، فعل کے بعد حرف استثناء آ جائے۔ تو اب دیکھیے کبھی اگر فعل کے ساتھ حرف استثناء آ جاتا ہے، دیکھیں لا یعلم فعل ہے، ہن اس کے ساتھ ضمیر ہے، اور اس کے بعد الا حرف استثناء آ رہا ہے، اور الا کے بعد اللہ آ رہا ہے، تو اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر جب ایسی صورتحال ہو، جیسے لا یعلم فعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے، اور پھر اس کے بعد حرف استثناء ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر مستثنی منہ محذوف ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا جو اعراب ہے وہ الا کے بعد جو آتا ہے نا مستثنی، پھر اس کو اعراب دیا جاتا ہے۔ اب وہ اگر فاعل ہے تو ظاہر ہے اس کے مستثنی بھی فاعل ہوگا، وہ اگر مفعول ہے تو مستثنی بھی مفعول ہوگا، یعنی مفعول والا اعراب ہوگا۔ جیسے لا یعلمہن، یہاں پر لا یعلمہن کے بعد احد محذوف ہے، ترجمہ یہ ہے کہ کوئی ایک ان کو نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو محذوف کس کو کیا؟ فاعل کو محذوف کر دیا، لہذا فاعل والا اعراب الا کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کو دیا جائے گا۔ وہ فاعل تو نہیں بنے گا، مستثنی ہی ہوگا، لیکن اس کو اعراب ہم فاعل والا ہی دیں گے، اس لیے یہ صورت بھی ہم نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے۔ اسی طرح لا یخرج فعل ہے، اس کے بعد ہو ضمیر ہے، اور اس کے بعد الا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر مستثنی منہ محذوف ہے، تو اس وجہ سے وہی مستثنی منہ محذوف جو ہوتا ہے زیادہ تر وہی احد ہوتا ہے، تو یہاں ترجمہ یہی ہوگا کہ اس کو کوئی چیز نہیں نکالتی سوائے ایمان کے، تو وہ مستثنی منہ محذوف جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، لہذا فاعل والا اعراب ہم نے الا کے بعد جو مستثنی ہوگا ایمان، ہم نے اس کو دینا ہے۔ آگے لم یفجأہم الا رسول اللہ، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ چھٹی صورت، 5 صورتیں ہو گئی، چھٹی صورت یہ ہے فعل کی جو شکل ہوتی ہے وہی مجہول والی ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے فعل کو مجہول پڑھنا ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا تو اس کو ظاہر ہے ہم نے نائب فاعل ہی بنانا ہے، ہم نے فاعل تو نہیں بنانا، کیونکہ فعل مجہول کے بعد فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے۔ اب فعل کی مجہول شکل کون سی فعل مجہول کی ہے، تو یہ تفصیل ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر بتا دی تھی۔ اب آپ دوبارہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہمارا PDF بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کو گردانیں آتی ہیں تو گردانوں سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ جیسے یوروا، تو یہ فعل مجہول والی ہی شکل ہے۔ اسی طرح لم اولد، تو اولد بھی فعل مجہول والی شکل ہی ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے۔ 7ویں صورت یہ ہے کچھ لفظ ایسے ہیں جو اکثر فعل مجہول ہی استعمال ہوتے ہیں، میں نے تو ہر جگہ ان کو فعل مجہول ہی دیکھا ہے، کسی جگہ شاید وہ معروف ہوں لیکن اکثر وہ فعل مجہول استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے چند لکھ دیے ہیں، جب آپ عبارت کسی کو سنائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھیں بھی یہ لفظ بھی، یہ جو فعل ہے یہ اکثر مجہول ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے فقہ کی کتابوں کے اندر یکرہ کا لفظ ہے وہ ہمیشہ کوریہ، ماضی ہے تو کوریہ پڑھتے ہیں، یکرہ مضارع ہے تو یکرہ، اکثر وہ یکرہ ہی پڑھا جاتا ہے، مجہول پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں یستحب ہے یہ بھی، اور اگر وہ ماضی ہے تو استحب، تو مجہول پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یقتصر، یہ بھی مجہول پڑھا جاتا ہے، یستدل، یہ بھی مجہول پڑھا جاتا ہے زیادہ تر۔ لا یشترط، شرط، لا یشترط، البتہ اس کے ساتھ اگر کوئی نام آ جاتا ہے نا تو پھر آپ نے اس کو معروف پڑھنا ہے، اور جو نام ہوگا وہ فاعل بن جائے گا۔ یعبر جو ہے یہ بھی مجہول ہی پڑھا جاتا ہے، البتہ اگر اس کے ساتھ نام آ جائے یا کسی بندے کا ذکر ہو تو تب اس کو آپ نے فاعل بنانا ہوتا ہے، اس کو معروف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو وہ فیہ بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی اکثر مجہول ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح خصہ یا خصو کا استعمال بھی کلام کے اندر بہت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہم نے خصہ پڑھنا ہے، کہاں خصہ پڑھنا ہے، اور کہاں یا خص معروف پڑھنا ہے، کہاں یخص مجہول پڑھنا ہے۔ تو بھئی اگر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کوئی ذی عقل کسی انسان کا نام ہو تو پھر آپ نے وہاں پر خصہ پڑھنا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر آپ نے خصہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یخص اور یخص، دیکھیں خص المصنف،
یہاں تو نام آپ مصنف ہے، ان جاندار ہیں تو کسی کا نام ہے، تو یہاں پر آپ نے خصہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے آگے با اس کے بعد زیادہ تر آتی ہے، خصہ کے بعد با زیادہ تر اس کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے خصہ پڑھنا ہوتا ہے۔ آٹھویں صورت یہ ہے کہ فعل کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے تو وہ فاعل بن ہی نہیں سکتا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو نائب فعل ہی بنانا ہے، اور جو فعل ہوگا اس کو ہم نے مجہول پڑھنا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، فَتُسَنَّ الْبَدَاءَةُ، تسنا سنا یسن 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 یسنان یسنون تسن، تو یہ مجہول ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا اس کو ہم نے مجہول پڑھنا ہے؟ دیکھیں آگے سے پتہ چلے گا، البداء تو اس کا معنی ہوتا ہے ابتدا، تو جو ابتدا یہ مصدر ہے، اور ویسے بھی فعل کے بعد جب مصدر آ جائے تو وہ فعل مجہول پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ترجمے سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر بداعت جو ہے یہ فاعل والا ترجمہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح مثلا ابتدا جو ہے وہ چلتی ہے، ابتدا چلتی ہے، اب یہ تو نہیں ترجمہ ہو سکتا نا، یہ ترجمہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہاں ابتدا جو ہے مسنون ہے، سنت طریقہ ہے، یہ تو ترجمہ درست بن رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لا ينقض فعل ہے، اس کے بعد وضو ہے، اس کو اگر آپ فاعل بناتے ہیں تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ وضو کسی چیز کو نہیں توڑتا، تو یہ تو غلط بات ہے کہ وضو کسی چیز کو نہیں توڑتا، بلکہ کوئی چیز وضو کو نہیں توڑتی، یہ درست ترجمہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے لا ينقض کو معروف پڑھنا ہے، اور آگے وضو کے ساتھ کو کا لفظ لگ رہا ہے نا، کہ کوئی چیز وضو کو نہیں توڑتی، تو وضو کے ساتھ کو کا لفظ لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وضو مفعول بہ ہے، کہ مفعول بہ کے ساتھ ہی کو کا لفظ لگتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے نہیں بن رہا، نائب فاعل بن رہا ہے نہیں بن رہا، تو ہمیں اس کی حساب سے ہمیں اس کو فاعل نہیں بنانا۔ آگے یبتغا ہے، تو اس کو ہم نے یبتغا پڑھنا ہے، یبتغی پڑھنا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ہم آگے دیکھیں گے، آگے وجہ اللہ آ رہا ہے، تو اگر ہم فاعل والا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ عجیب ہو جائے گا کہ اللہ کی رضا کسی کو تلاش کرتی ہے، یہ مطلب ترجمہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ یبتغا اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، یہ ترجمہ صحیح بنتا ہے۔ تو ہم نے پھر اس کو نائب فعل بنانا ہے اور یبتغا کو مجہول پڑھنا ہے۔ بھئی اس طرح جو ہے نا وہ ترجمے سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پر ہم نے فاعل پڑھنا ہے، نائب فعل پڑھنا ہے، مفعول پڑھنا ہے، سب سے زیادہ عمل دخل تو ترجمے کا ہوتا ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں میں جو بتا رہا ہوں یہ آپ کی مزید ہیلپ کے لیے ہو سکتا ہے، کسی لفظ کا آپ کو ترجمہ نہ آ رہا ہو تو پھر ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی آپ عبارت درست کر سکتے ہیں، اس لیے، اور ہو سکتا ہے آپ ترجمہ ہی غلط کر رہے ہوں، تو پھر ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں، اس کے مطابق آپ ترجمہ کریں تو ترجمہ آپ کا درست ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فعل کے بعد نویں صورت یہ ہے کہ فعل کے بعد جو مصدر آتا ہے تب بھی فعل کو ہم مجہول پڑھتے ہیں، مصدر کو نائب فعل بناتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے یعتبر اتحاد المجلس، اتحاد یہ مصدر ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے نائب فعل بنانا ہے اور یعتبر کو مجہول پڑھنا ہے۔ یترک کے بعد القیاس، یہ بھی مصدر ہے، قیاس آ رہا ہے مصدر، تو اس کو نائب فعل بنانا ہے اور اس کے پیچھے جو فعل ہے اس کو مجہول پڑھنا ہے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ فاعل معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فاعل ہم کس کو بنائیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی فاعل کس کو بنایا جائے، تو وہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فعل مجہول پڑھنا ہے، معروف نہیں پڑھنا۔ جیسے فاعتبر، تو یہاں پر اس کا معنی اعتبار کیا گیا، تو اب کس نے اعتبار کیا وہ تو اس کا ذکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو یہاں آپ نے اس کو مجہول پڑھنا ہے۔ اسی طرح یحمل محمول کیا جاتا ہے، تو اگر یحمل ہو تو پھر محمول کرتا ہے، کون کرتا ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر معروف نہیں پڑھیں گے، مجہول پڑھیں گے، تو اس طرح بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ 10 صورتیں میں نے لکھی ہیں، 10 صورتوں کے بعد پھر ان کی میں نے مثالیں لکھ دی ہیں، تو آپ نے جو مثالوں میں انہی 10 صورتوں میں سے صورتیں تلاش کرنی ہیں۔ پھر آگے 11ویں صورت یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک لفظ کو فاعل بنا لیا تو پھر مفعول کس کو بنائیں گے؟ فعل متعدی کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، تو اگر ہم نے اس کے بعد ہے ہی ایک اسم، اگر اسی کو ہم نے فاعل بنا لیا تو آگے دوسرا اسم ہے نہیں، تو اس کو مفعول کس کو ہم بنائیں گے؟ یہ بھی سوچنا ہوتا ہے آپ نے۔ جیسے لا تنکح المرأۃ، عورت کو اگر المرأۃ کو اگر ہم نے لا تنکح کا فاعل بنا لیا تو پھر مفعول کس کو بنائیں گے؟ تو اور تو کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں، لہذا اس کو ہم نائب فعل بنائیں گے اور پیچھے جو فعل ہے اس کو ہم مجہول پڑھیں گے، اس طرح بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح یعاد روحہ،
युआदु के बाद रूह है, वैसे युआदु की शक्ल ही बता रही है कि ये फ़ेल मजहूल है, लेकिन इसके बाद एक ही इसम है, दूसरा कोई इसम है ही नहीं। तो अगर हमने इसको फ़ाइल बना लिया तो मफ़ूल किसको बनाएंगे, ये चीज़ भी आपके काम आएगी। तो ये भी चीज़ जहन में रखिएगा ये सूरत, इसलिए हम इसको नाइब फ़ाइल बनाएंगे और जो फ़ेल होगा उसको हम मारूफ नहीं पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ेंगे। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो मुतअद्दी ब दो मफ़ूल होते हैं, ये हम नहव कोर्स में, सर्फ कोर्स में ये समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आपको ऐसे अल्फाज का इल्म होना भी ज़रूरी है कि जिनके दो मफ़ूल होते हैं। तो अगर फ़ेल के बाद, फ़ेल मुतअद्दी ब दो मफ़ूल के बाद, यानी जिस फ़ेल के दो मफ़ूल होते हैं उसके बाद अगर एक इसम आ जाए, उसको आपने मफ़ूल बनाना होता है और फ़ेल को आपने मजहूल पढ़ना होता है, और उसके अंदर जो ज़मीर होती है वो नाइब फ़ाइल बनती है। इसकी मिसाल आपके सामने है, युजअलु, ये फ़ेल मुतअद्दी ब दो मफ़ूल है और इसके बाद मुबाशिरन एक ही इसम है। लिल अक़दी तो जार मजरूर है, लित्तिहादिल मजलिस जार मजरूर है, जार मजरूर तो मफ़ूल बन नहीं सकता। तो एक ही इसम है, एक ही मफ़ूल है, तो दूसरा मफ़ूल कहाँ गया, तो भाई दूसरा जो मफ़ूल है ये नाइब फ़ाइल बन जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो दूसरा मफ़ूल है वो नाइब फ़ाइल है। तो नाइब फ़ाइल किधर है, तो नाइब फ़ाइल जैसे कभी इसम होता है, कभी उसके अंदर ज़मीर होती है, तो यहाँ पर इसके अंदर ज़मीर ही नाइब फ़ाइल बन रही है। तो युजअलु के अंदर जो है वो नाइब फ़ाइल हुआ ज़मीर है और मुबाशिरन इसका दूसरा जो मफ़ूल है, पहला ही मफ़ूल है। इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये फ़ेल मजहूल पढ़ना है या हमने मारूफ पढ़ना है। अच्छा, आगे फिर इसी तरह कभी ऐसा होता है कि फ़ेल मुतअद्दी ब दो मफ़ूल के बाद दो इसम होते हैं, आपने दोनों को ही मफ़ूल बनाना होता है। अगर तीन इसम हो तो फिर पहले को आपने फ़ाइल बनाना है, बाकी जो दो इसम होंगे उनको आपने मफ़ूल बनाना है। तो इस तरह भी और उस फ़ेल को आपने मारूफ पढ़ना है। इस तरह भी मारूफ मजहूल का भी पता चल जाता है, फ़ाइल का भी, नाइब फ़ाइल का भी और मफ़ूलों का भी पता चल जाता है। जैसे तजअल अबा मुबाशिरन, तजअल के बाद अल अबा एक इसम है, मुबाशिरन दूसरा इसम है, दो इसम है, दोनों को आपने मफ़ूल बनाना है। तो इसका फ़ाइल किधर होगा भाई, इसका फ़ाइल इसके अंदर ज़मीर है, वो है अंता, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है और वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे में जो ज़मीर होती है वो अंता हमेशा पोशीदा होती है। 13वीं सूरत यह है कि ज़मीर बारिज़ से भी पता चल जाता है कि फ़ेल के बाद जो इसम आ रहा है उसको आपने फ़ाइल नाइब फ़ाइल बिल्कुल भी नहीं बनाना, हाँ वो मफ़ूल हो सकता है। मिसाल के तौर पर खल्लिलू, इसके अंदर वाव ज़मीर है, जो इसका फ़ाइल है तो फ़ाइल इसका है, आगे वाला जो इसम हो उसको फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसका मफ़ूल बनेगा। इसी तरह ला तुग़फ़िरू में वाव ज़मीर इसका फ़ाइल है, तो आगे जो इसम आ रहा है अल्लाह वो इसका मफ़ूल बन जाएगा। इसी तरह लम यस्मअ में जो अलिफ है ये तस्निया का सीगा, इसकी जो ज़मीर अलिफ होती है वही फ़ाइल बनती है। तो इस यही फ़ाइल है, तो इसका जो आगे कलाम आ रहा है वो इसका फिर फ़ाइल नहीं बनेगा, नाइब फ़ाइल भी नहीं बनेगा, बल्कि इसका मफ़ूल बनेगा। तो जैसे ज़मीर फ़ाइल बनती है ऐसे नाइब फ़ाइल भी बन सकती है। इसको ज़मीर बारिज़ कहा जाता है, जो पढ़ने और लिखने में आती है। 14वीं सूरत यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ज़मीर मुज़ारे के कितने सीगों में हमेशा पोशीदा होती है। तो मुज़ारे के सिर्फ 3 सीगे ऐसे हैं जिनमें ज़मीर हमेशा पोशीदा होती है, और वो कौन कौन से सीगे हैं जी। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, तनसुरु, अनसुरु, ननसुरु, ये आप 3 सीगे ज़हन में रख लें, तनसुरु, अनसुरु, ननसुरु। तो इनके बाद भी जो कोई भी इसम आएगा उसको आप ना फ़ाइल बनाएंगे ना नाइब फ़ाइल बनाएंगे, क्योंकि फ़ाइल तो इसके अंदर हमेशा जो ज़मीर है वही फ़ाइल बनेगी। तो इसके बाद जो इसम आ रहा होगा वो मफ़ूल तो बनेगा, लेकिन वो फ़ाइल या नाइब फ़ाइल नहीं बन सकता। जैसे हत्ता अकूना, अकूना तो फ़ेल नाकिस है, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, तो इसके अंदर आना ज़मीर फ़ेल नाकिस का इसम होता है, फ़ाइल तो नहीं होता, तो वो फ़ाइल नहीं बनेगी, इसम बनेगी, और इसके बाद जो अहब्बा आ रहा है वो ख़बर बनेगी। इसी तरह उबश्शिरु, अफला उबश्शिरु, उबश्शिरु, युबश्शिरु, युबश्शिरान की अगर गर्दान पढ़ें तो उबश्शिरु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आता है, तो इसके अंदर आना ज़मीर हमेशा पोशीदा है, वही इसका फ़ाइल है। तो इसके बाद जो इसम आ रहा है अन्नासा, ये मफ़ूल है, फ़ाइल नहीं है। इसी तरह तुक़ीमुस्सलाता, तुक़ीमु, युकीमु, युकीमान, युकीमूना, तुक़ीमु, तुक़ीमान, युक़िमना, तुक़ीमु, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तो इसके अंदर जो ज़मीर है वो अंता ज़मीर है, वही इसका फ़ाइल है। तो जो आगे इसम आ रहा है उसको फ़ाइल नहीं बनाना, वो मफ़ूल बिही है। इस तरह भी पता चल जाता है कि आपने फ़ाइल मारूफ पढ़ना है, मजहूल पढ़ना है, फ़ाइल किसको बनाना है, नाइब फ़ाइल किसको बनाना है, मफ़ऊल किसको बनाना है। 15वीं सूरत यह है कि नकीरा इसम के बाद जब कोई फ़ेल आ जाता है तो उस फ़ेल का जो फ़ाइल है उसके अंदर ज़मीर बनती है, तो वो उसके बाद जो इसम आ रहा होता है फ़ेल के बाद वो फ़ाइल नहीं बनता।
یا وہ فعل معروف ہوگا تو اس کے اندر ضمیر فاعل بنے گی، مجہول ہوگا تو اس کے اندر ضمیر نائب فاعل بنے گی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے، دسعتن نکرہ اسم ہے، اس کے بعد تملؤ آ رہا ہے، تو اب تملؤ کا جو فاعل ہے وہ آگے نہیں ہے، اس کے اندر ہی ضمیر ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے تو ضمیر بھی ہی آئے گی۔ اسی طرح احدن یہ نکرہ اسم ہے، اس کے بعد یشہد آ رہا ہے تو اس کا فاعل کدھر ہوگا، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے تو ضمیر بھی ہوا ہوگی۔ عبدن نکرہ اسم ہے، اس کے بعد قال آ رہا ہے تو اس قال کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ اس طرح جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے اندر ضمیر فاعل بن رہی ہے تو پھر آپ بعد والے اسم کو فاعل نہیں بنائیں گے، نائب فاعل بھی نہیں بنائیں گے بلکہ مفعول بنائیں گے۔ 16ویں صورت یہ ہے کہ فعل سے پہلے نکرہ اسم ہو، یہ بھی نکرہ اسم والی ہے، پہلے نکرہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد جو فعل ہوتا ہے، فعل کے بعد کوئی ایک ضمیر ہوتی ہے جو نکرہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، ایسی صورت میں فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد ہی آتا ہے، یعنی ایسی صورت میں فاعل موجود ہوتا ہے۔ تو نکرہ کی دو صورتیں ہیں، نکرہ کے بعد اس فعل آتا ہے اور فعل کے بعد کوئی ضمیر نہیں آتی، نکرہ کے بعد فعل آتا ہے اور فعل کے بعد کوئی ضمیر بھی آ جائے تو ایسی صورت میں جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہوتی بلکہ وہ آگے فاعل آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، وضوء نکرہ اسم ہے، اس کے بعد لا یقبل فعل آ رہا ہے اور ضمیر کہاں آ رہی ہے بھئی، الا بھی، بھی میں جو ہی ضمیر ہے وہ اس وضو کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا لا یقبل کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے بلکہ اللہ ہی اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں متقین نکرہ اسم ہے، اس کے بعد یاتی فعل آ رہا ہے اور اس کے بعد جو فعل کے ساتھ ہی ضمیر ہے وہ نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یاتی کے اندر ضمیر فاعل نہیں بنے گی، آگے جو اسم آ رہا ہے الامر وہی اس کا فاعل بنے گا۔ ایسے ہی اقوام نکرہ ہے، تتجارا فعل آ رہا ہے اور لیکن اس کے بعد بہم ضمیر ہے جو اقوام کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا تتجارا کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ضمیر نہیں، آگے فاعل آ رہا ہے وہ ہے تلک الاہواء۔ ایسے ہی رجل یہ نکرہ اسم ہے، اس کے بعد عطا آ رہا ہے، اس کے بعد آتا آ رہا ہے تو آتا جو ہے وہ فعل ہے، آتا یؤتی ایتان فہو مؤتن، یہ اصل میں اتا یا اکرما کے وزن پر تھا تو تعلیل وغیرہ ہوئی تو آتا بن گیا، تو آتا فعل ہے، اس کے بعد ضمیر ہے ہو جو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا آتا کے اندر ضمیر فاعل نہیں بنے گی بلکہ فاعل اس کے آگے اللہ ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا نکرہ اسم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نکرہ اسم وہ ہے جس کے بعد فعل بھی ہو، فعل کے بعد کوئی ضمیر بھی ہو، اور ایک نکرہ اسم وہ ہوتا ہے جس کے بعد فعل ہو ضمیر نہ ہو۔ 17ویں صورت یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کے اسم کے بعد جب فعل ہوگا تو فعل کے اندر جو ضمیر ہے وہی فاعل بنے گی۔ اس کی مثال دیکھیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد نبی اس کا اسم ہے اور اس کے بعد عطا آ رہا ہے تو عطا کا فاعل کہاں ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح لأنہ صالح، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ہو ضمیر ہے تو اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے صالحہ تو اس کا فاعل کدھر ہوگا، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ اسی طرح کأنہما، دیکھیں کأنہما جو ہے یہ فعل ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے بعد لم یسمع یہ فعل آ رہا ہے تو اس کا جو فاعل ہے وہ کدھر ہوگا، تو وہ آگے نہیں ہوگا، وہ اس کا فاعل الف ہی ہے، یا تو اندر ہوگا یا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو 17 صورتیں ہو گئیں۔ 18ویں صورت یہ ہے کہ اسم کے بعد فعل، جب اسم معرفہ کے بعد کوئی فعل ہوگا اور فعل تو اس کے اندر بھی ضمیر پوشیدہ ہوگی، وہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل بنے گی، تو فعل کے بعد جو اسم ہوگا اس کو آپ نے فاعل نہیں بنانا، نائب فاعل نہیں بنانا۔ الغایۃ لا تدخل، دیکھیں الغایۃ معرفہ اسم ہے، اس کے بعد لا تدخل آ رہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس اسم سے کلام شروع ہو رہا ہو، یعنی وہ واو کے بعد ہو یا فا کے بعد ہو یا ایسے ہی پچھلا کلام ختم ہو چکا ہو، آگے سے نیا کلام شروع ہو رہا ہو معرفہ اسم کے ساتھ، تو اس کے بعد جو فعل ہوگا تو اس فعل کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی، آگے فاعل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اذ الاسم، اذ سے بھی کلام شروع ہوتا ہے تو اذ کے بعد الاسم معرفہ ہے، اس کے بعد یطلق یہ فعل ہے تو اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ضمیر ہے، آگے فاعل نہیں ہے۔ اسی طرح والاثر، واو سے کلام شروع ہو رہا ہے، الاثر جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کے بعد جو واردہ فعل ہے تو اس کا فاعل کدھر ہوگا، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، آگے نہیں ہے۔ 19ویں صورت یہ ہے کہ انیسویں صورت یہ ہے کہ فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے تو وہ فاعل بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ مطابقت ہی نہیں ہے،
فعل مذکر ہے وہ مؤنث ہے، یا فعل مؤنث ہے وہ مذکر ہے، تو فاعل کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ فاعل بن سکتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے ایسے خواہ مخواہ فاعل نہیں بنا دینا۔ جیسے یزوجو، یزوجہ ہے، ان کی وجہ سے یزوجہ ہو گیا، تو یہ فعل ہے، اس کے بعد ابنتا آ رہا ہے، ابنہ بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹی مؤنث ہے، یزوجو فعل مذکر ہے، تو وہ فاعل کیسے بن سکتا ہے؟ وہ لفظ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح تزوجہ، تزوجہ فعل ہے، اختینی عورتوں بہنوں کو کہتے ہیں، تزوجہ مذکر ہے، اختینی مؤنث ہے، تو فاعل کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح عرفہ، تو عرفہ فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے بعد آ رہا ہے نعمتہ، نعمت مؤنث ہے، تو وہ فاعل کیسے بن سکتا ہے؟ تو جب فاعل نہیں بن سکتا آپ نے مفعول بنانا ہے۔ تو دیکھیں یہ 19 صورتیں ہو گئیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، 10 صورتیں کر کے، 10 صورتیں الگ، پھر 9 صورتیں الگ کر کے آپ نے مشقیں میں آپ کو دوں گا تو آپ نے وہ حل کرنی ہے۔ پہلے 10 صورتوں کی مشقیں الگ ہیں، بعد والی 9 صورتوں کی مشقیں الگ ہیں۔ فاعل اور نائب فاعل کا سفر ہمارا ختم ہوا۔ آگے انشاءاللہ العزیز مفعول بہ کی پہچان آپ کو بتائی جائے گی، پھر اس کے بعد باقی جو منصوبات ہیں، کیونکہ کلام میں سب سے زیادہ مفعول بہ کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایک پوری ویڈیو مفعول بہ پر ہوگی، پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی منصوبات ہیں ان پر ایک ہی ویڈیو ہوگی، پھر اس کے بعد ایک ویڈیو توابع پر ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جو کورس ہے وہ توابع کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔